اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی سورہ حجرات سے متعلق گفتگو کے ساتھ۔ ہم نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49 نمبر کا سورہ ہے اور یہ سورہ مدنی ہے، اور اس سورہ کی آثار و برکات و فوائد اور اس سے متعلق ہم مختصر سی گفتگو اس سورہ کے تعارف میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ بات آتی ہے جو آج کی گفتگو سے متعلق ہے، وہ یہ کہ اس سورہ کی پہلی آیت کہ جو قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اس آیت میں اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں، کسی بھی بات میں، کسی بھی عمل میں نہ تمہیں اللہ سے آگے بڑھنا ہے، نہ ہی رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور نہ ہی تمہیں اس کے تمام ہادیان برحق سے آگے بڑھنا ہے۔ بس اتنا تم سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنا ہمارا حکم ہے اتنا عمل انجام دو، جتنا ہمارا رسول تم سے کہے، جتنے ائمہ تم سے کہیں، بس اتنا ہی عمل کرو اور اسی پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ لیکن ہماری اور آپ کی عادت یہ ہے کہ ہم بہت سارے مقامات پر اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ائمہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بڑھ بھی جاتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد ہم سینہ تان کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، جناب یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدے میں سب چلتا ہے۔ عقیدہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھیں کہ عقیدے کا مطلب کیا ہے، عقیدے کا مفہوم کیا ہے، عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ ہمارے یہاں اپنی منمانیوں اور اپنی رسم و رسومات کا نام عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے سماج میں، ہمارے مذہب میں عقیدہ وہی چیز کہلاتی ہے جو خدا کہے، جو اس کا رسول کہے، اور جو تمام ہادیان برحق کہے، وہی چیز عقیدہ کہلاتی ہے۔ ہماری رسم و رسومات کا نام عقیدہ نہیں ہے، اور پھر یہ رسم و رسومات پر عمل اور ان منمانیاں کرنے کے بعد، یہ منمانیاں کرتا کون ہے؟ یہ منمانیاں وہ انسان کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ تمام مخلوقات الہی میں اللہ نے سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے اشرف درجہ حضرت انسان کو عطا کیا ہے، اور صرف مطالبہ اس سے کیا کیا کہ جتنا ہم کہیں اتنا عمل انجام دو۔ لیکن یہ پھر بھی اپنی منمانیاں کرتا ہے، اپنی رسم و رسومات کو بیجا دین میں مداخلت کرتا ہے اور داخل کرتا ہے۔ لہٰذا کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا، حتیٰ ملائکہ سے بھی افضل بنایا۔ لیکن ملائکہ کی ایک صفت ہے جو اسی موضوع سے متعلق ہے اور موضوع سے ملتی جلتی ہے۔ قرآن مجید دوسرے مقام پر کہتا ہے، لا، ملائکہ کی صفات بیان کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ کبھی بھی اپنے کو حکم الہی سے آگے نہیں بڑھاتے ہیں، حکم الہی پر سبقت نہیں لے جاتے ہیں، بلکہ یہ تو صرف اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ کا ان سے مطالبہ ہے اور جتنا اللہ ان سے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو ضروری ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوق بنایا تو ہم اپنے آپ کو ملائکہ سے افضل بنا کے رکھیں، اور اگر افضل بھی بنا کے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم حد اقل اتنا تو ہو کہ جس صف میں ملائکہ ہوں اسی صف میں ہم بھی ہوں،
یعنی کم از کم ہم ملائکہ کے برابر تو نظر آئیں۔ دوسرا جو پیغام ہے اس آیت کا وہ یہ کہ یہ سورہ میں نے عرض کیا مدنی ہے۔ جب رسول السلام نے مدینے میں اپنی تبلیغی زندگی کا آغاز کیا اور اللہ نے تقوی کی، زہد کی، اللہ کی اور آخرت کی باتیں کی، تو کچھ لوگوں نے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے گوشہ نشینی اختیار کر لی، مسجدوں میں یا مثلا جنگلوں میں جا کے بس ہر وقت اللہ اور اللہ اور اللہ کے نعرے لگانے لگے۔ اللہ نے اس عمل کی سخت ممانعت کی، رسول نے سخت ممانعت کی کہ اسلام میں رہبانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کسی کو بھی دائرہ رہبانیت میں دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ بس تم اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے اور دنیا چھوڑ کے تم صرف اور صرف اللہ اللہ کا نعرہ لگاؤ، نہیں، بلکہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ والا کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن دنیا دار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ والا ہونا یہ کمال ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی وہ یہ کہ ہم اور آپ دین کو صرف اور صرف اپنے مزاج کے متعلق اپناتے ہیں اور لیتے ہیں۔ جب تک ہمیں دین اچھا لگتا ہے، جب تک ہمارے مزاج سے متعلق دین کی کچھ باتیں ہوتی ہیں تو ہم دین کو اپناتے ہیں اور دین کو لیتے ہیں، لیکن جہاں تھوڑا سا ہمارے مزاج سے تھوڑا سا الگ بات ہوئی تو ہم فوراً دین کی باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ اسی مفہوم کو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں بھی کہا تھا۔ کیا کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے؟ الناس عبید الدنیا والدین علی السنتہم لائق واذا محس بالبلاء قلت دیانون۔ امام نے فرمایا تھا کہ لوگ تو بس دنیا کے غلام ہیں اور دنیا کے پجاری ہیں، دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے، یعنی زبان سے تو بہت دیندار ہیں، لیکن اللہ جب انہیں کسی بلا، آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے تو پھر تمہیں دیکھنے کو ملے گا کہ دیندار لوگ بہت مختصر سے ہیں، دین والے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمیں اور آپ کو دین کی کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتے ہیں، لیکن جہاں تھوڑا سا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو پھر ہم فوراً دین کی باتوں سے روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی دین کو ہم نے اپنی خواہشات کا نام دیا ہوا ہے، جبکہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے نفس کو بہلا سکیں اور اپنے نفس کو ہم تسلی دے سکیں، بلکہ دین تو خواہشات کے خاتمے کے لیے آیا ہے اور خواہشات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ چوتھا نقطہ جو اس سورے کی ابتدائی آیات سے واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اور آپ کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی جوان، کوئی بچہ یا کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے سے کوئی غلط عمل انجام دے رہا ہے، غلط طریقے سے، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ اس کو سمجھانے کا کیا ہونا چاہیے، اس سورے میں بیان کیا گیا۔ اس سورے کی ابتدائی آیات میں وہ یہ کہ اگر تم دیکھو کسی جوان کو تو اس کو واعظ کرنے سے پہلے اس کو اس کی حیثیت کا اندازہ دلاؤ، اس کو اس کی حیثیت بتاؤ کہ بیٹا تم مسلمان ہو، مسلمانوں میں تم شیعہ ہو، اور شیعوں میں مثلاً پھر تم سادات ہو، سید ہو۔ جب انسان اس طریقے سے اپنی تعریف سنے گا تو پھر کہنے والے کی غلط بات پہ بھی خاموشی اختیار کر لے گا۔ اسی لیے اس سورے کی ابتدائی آیات میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والوں، جب تم دائرہ ایمان میں آ گئے ہو، جب تم مومن بن گئے ہو تو پھر اب غلط عمل کیوں انجام دے رہے ہو، گناہ کیوں کر رہے ہو، جبکہ تم مومن ہو، تم سمجھدار ہو، تم صاحب ایمان ہو۔ لیکن چھٹی چیز، ہمارے یہاں بہت ساری ایسی رسم و رسومات اور بہت ساری ایسی منمانیاں ہیں کہ جن کی تائید نہ قرآن سے ہوتی ہے نہ ہی حدیث سے ہوتی ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی بھی ایسی منمانیاں اور رسم و رسومات ہیں اور باتیں ہیں کہ جن کی تائید نہ قرآن سے ہوتی ہو نہ حدیث سے ہوتی ہو، تو یہ تمام تر چیزیں قرآن مجید کی روح سے اس آیت کے دائرے میں آتی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، اپنے کو کسی بھی میدان میں اللہ سے آگے نہ بڑھاؤ، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ مثلاً کیسی کیسی رسم و رسومات اور کیسی کیسی منمانیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک چیز ہے کہ جو اکثر سننے کو ملتی ہے کہ اس کے بغیر تو شادی کے موقع پہ شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ ہماری منمانیاں ہیں۔
یا مثلا جنازہ اٹھاتے وقت اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو گھر سے جنازہ باہر نہیں نکلے گا، یا مثلا ولادت بچے کی ہوئی، ارے جب تک یہ چیز نہ ہو تو تب تک تو ولادت کے ارکان مکمل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہماری منمانیاں ہیں، دین نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمام تر چیزیں لا تقدموا بین یدی اللہ کی منزل میں آتی ہیں۔ پانچویں چیز، ہماری اور آپ کی ساری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بسر ہونی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے ہم اور آپ اس کو حلال سمجھیں، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے برعکس کر دیں، یعنی جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حلال بنایا ہے ہم اس کو اپنے لیے حرام کر لیں، اور جس کو حرام قرار دیا ہے ہم اس کو حلال سمجھیں۔ یہ مناسب نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ چھٹی چیز، خدا کی نظر میں پیش رفت و ترقی کسی کی بھی ہو کوئی وقت کوئی اوقات نہیں رکھتی ہے، لیکن اسی ترقی کی قدر خدا کی نگاہ میں ہے کہ جو دین و شریعت کے دائرے میں رہ کے ہو۔ ساتویں چیز، امر و نہی کسی بھی کام میں، امر و نہی کسی بھی کلام میں حسن پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلا انہی آیات میں اللہ نے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، پھر اس کے فوراً بعد کہا لا تقدموا بین یدی اللہ، خبردار جب تم مومن ہو گئے ہو تو اب اپنے کو کسی بھی میدان میں اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ آٹھویں چیز، آگے بڑھ جانا، اور پھر آگے بڑھ جانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ آگے اگر بڑھ گئے ہو تو پھر اس عمل کی توجیح بیان نہ کرو۔ توجیح کا مطلب یعنی بہانہ بنانا۔ اب بہانہ جوئی نہ کرو۔ ہوتا یہ ہے اکثر مواقع پر کہ ہم اور آپ اللہ اور رسول سے اپنے آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور پھر آگے بڑھانے کے بعد اس کی توجیح کرتے ہیں، بہانے بازیاں تلاش کرتے ہیں کہ صاحب دیکھا نہیں یہ جو عمل ہم نے انجام دیا ہے یہ تو مثلا 100 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں، آج آپ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے؟ ضروری نہیں ہے کہ 100 سال سے اگر کسی نے منع نہیں کیا ہے تو پھر آج بھی منع نہ کیا جائے، اور یہ دلیل نہیں بن سکتا ہے اس کے جائز ہونے پر کہ اگر 100 سال سے ہو رہا ہو، غلط ہو رہا تھا، تو آج اگر کسی نے روک دیا ہے تو یہ آج مثلا ناجائز ہو گیا۔ نہیں، یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا مثلا اس طریقے کی دوسری دلیل بھی انسان دیتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ کام یہی تھوڑی ہو رہا ہے ہندوستان میں، مثلا یہ کام تو مثلا کربلا میں بھی ہوتا ہے، نجف میں بھی ہوتا ہے، ایران میں بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہاں ہوتا ہے تو وہاں صحیح ہو اور وہاں ٹھیک ہو، اور وہاں ہونا اس کام کسی بھی کام کے جائز ہونے پر دلیل نہیں بنتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان تمام تعلیمات سورہ حجرات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی صحیح کوشش کریں۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہماری تمام تر نیک توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمیں ان تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔